اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے یا ہر ہفتے مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل رات مدھیہ پردیش کے ضلع دیواس کے نیم کھیڑا تحصیل کنود میں مدرسہ مفتاح العلوم کا بہت شاندار پروگرام تھا، عظیم الشان اجلاس تھا۔ نیم کھیڑا اور دیواس والوں نے بڑی محبتوں کا ثبوت دیا۔ میں مقرر خصوصی کے طور پر وہاں پر بلایا گیا تھا۔ نوجوانوں نے بڑی دور تک پھولوں کی بارش کی اور بڑا زوردار سواگت کیا، استقبال کیا۔ میں ان کی محبت کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ کل ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے علاقے میں پہلی بار مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے پہنچے۔ 1.5 گھنٹہ تک میں نے بچوں کی دینی، ایمانی، اسلامی تربیت کتنی ضروری ہے اس پر بات کی، اور مدرسے کتنے ضروری ہے اور مدرسوں کا خیال رکھنا، ان کا تعاون، ان کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے۔ تفصیلی زبردست بیان ہوا۔ میرے ساتھ اس اجلاس میں مدھیہ پردیش کے جمعیت علماء کے پردیش ادھیکش حضرت مفتی احمد صاحب، جو مرحوم عبد الرزاق صاحب کے بیٹے ہیں، مفتی احمد صاحب، تو مفتی احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ حضرت مولانا علاء الدین صاحب نے اس جلسے کی، جو بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے صدارت فرمائی، اور مولانا نور الدین صاحب، حافظ حنیف صاحب اور نیم کھیڑا کے جوانوں نے زبردست محنت کی تھی۔ یہ جلسہ بہت ہی بے انتہا یہ جلسہ کامیاب رہا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، اڈانی ایک ایسا شخص جو اگر وجے مالیا یا میہل چوکسی یا نیرو مودی کی طرح ملک سے اگر پھر ہو جاتا ہے، یہ چڑیا بھی اگر اڑ جاتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کا کتنا برا حال ہوگا۔ کروڑوں، لاکھوں کروڑ ملک کے اور ملک کی جنتا کے ڈوب جائے گے۔ جیسے وجے مالیا اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑ لے کر بھاگ گئے ہیں، ویسے ہی ملک کا حال ہو جائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں، راہل گاندھی نے کہا، اور اپوزیشن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مودی جی کے بڑے اچھے متر ہے اور بی جے پی کے فائنانسر بھی ہے، اس لیے مودی جی نے پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر میں ایک بار بھی اپنی پیاری زبان پر اڈانی کا نام نہیں لایا، جبکہ پورا ملک اڈانی کے نام سے چلا رہا ہے، مگر مودی جی کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اور ایک بار بھی اڈانی کے نام اپنی زبان پر نہیں لایا۔ اس لیے اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ اڈانی کو بچانے کی ہر طرح سے کوششیں کی جا رہی ہے، مگر بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اڈانی اور ہنڈنبرگ رپورٹ معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس عرضی پر سماعت کو قبول کر لیا ہے، اور آج اس عرضی پر سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی۔
دعا کیجئے کہ ملک اور ملک کی جنتا اور ملک کے لاکھوں کروڑ بچ جائے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر اے ٹی ایس نے بڑے حیران کر دینے والے دعوے کیے ہیں۔ پی ایف آئی کے خلاف اے ٹی ایس نے جو چارج شیٹ داخل کی ہے اس میں اے ٹی ایس نے کہا ہے کہ یہ لوگ یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا 2047 تک ہندوستان کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے اے ٹی ایس نے، انہوں نے کہا کہ یہ کیندر سرکار کے خلاف جنگ چھیڑنے اور 2047 تک ہندوستان کی آزادی کے 100 سال ہونے تک شریعت کے اطلاق کے ساتھ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا کہ پی ایف آئی اور سیمی کے ارکان کا ایک ہی نظریہ ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، راجیہ سبھا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، راجیہ سبھا میں لوگ ضروری سوال پوچھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں۔ مودی جی اڈانی کے بارے میں کچھ کہو، مودی جی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں، مگر بولے تو کیا بولے؟ غیر ضروری بات بولے۔ راجیہ سبھا میں مودی جی نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نہرو سے اگر اتنا ہی پیار ہے تو ان کا سرنیم کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ اپوزیشن نے اس کو لے کر زبردست شور شرابہ اور ہنگامہ کیا۔ ارے لوگ یہ کہہ رہے کہ مودی جی ابھی فی الحال نہرو اور گاندھی کی بات نہیں چل رہی ہے، ابھی بات چل رہی ہے اڈانی کی۔ اڈانی کے بارے میں کچھ تو بولو، کچھ تو منہ کھولو، مگر اپوزیشن پارٹیاں اتنا چلا رہی ہے کہ کاروائی ٹھپ ہو رہی ہے، مگر ستہ دھاری پارٹی اور مودی جی پیارے پیارے متر اور اڈانی کا نام اپنی زبان پر لانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مودی جی اور بی جے پی اڈانی کو بچانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، ادھو جی ٹھاکرے نے کھل کر یہ کہا کہ اب ملک میں اور خاص طور سے مہاراشٹر میں بھی، کیونکہ مہاراشٹر میں بھی اب بی جے پی آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے اور سب کو قابو رکھنے کی ناپاک سیاست اور گندی راجنیتی کی جا رہی ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی اگر مہاراشٹر میں گائے کے ذبیحے پر بین ہے تو پھر اسے ملک میں لاگو کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ملک کی کچھ اسٹیٹ ایسی ہے جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے برسوں سے، تو وہاں بی جے پی باقاعدہ گائے کے ذبیحے کو، گائے کے کاٹنے کو بین نہیں کرتی ہے۔ وہاں تو باقاعدہ بی جے پی کے لیڈران کہتے ہیں کہ ہم کو اگر جتا کر لایا تو آپ کو بہترین بیف کھلایا جائے گا۔ تو ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ یہ دوغلی اور غداری ملک کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور ملک کی جنتا کو بیوقوف بنا کر اور مذہب کے نام پر گمراہ کر کے قابو میں رکھنے کی ناپاک سیاست کی جا رہی ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، آئیے ترکیہ اور شام کے حالات کو لے کر آپ سب جان رہے ہیں، اور لگاتار ہم 4-5 دن سے پورے حالات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ ترک اور ترکیہ کے صدر کو ہندوستان کے علماء نے یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلے نہ سمجھے، ہر ہندوستانی آپ کے ساتھ اس مصیبت کے وقت میں کھڑے ہیں۔ ہندوستان کے تمام علماء، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم، میرے استاد محترم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نے بھی یہی کہا، اور ہر طرح سے مسلمانوں سے اپیل کی کہ ان کے لیے دعائیں بھی کی جائے اور ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے رضا اکیڈمی اور جتنے بھی ہمارے رضوی برادران ہیں اور تمام علماء ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہر ممکن ہم ان مظلومین کے ساتھ ہیں، ان متاثرین کے ساتھ ہیں، ان پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہیں، اور مصیبت کے وقت انسان کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا یہ بہترین موقع ہے۔ سید اشرفی جیلانی صاحب کا بھی بیان آیا ہے، ابو الحسن سید محمد اشرفی جیلانی صاحب کا بھی بیان آیا ہے، رضا اکیڈمی کے الحاج سعید نوری صاحب کا بھی بیان آیا ہے، بلکہ معید میاں صاحب کی سرپرستی میں باقاعدہ ممبئی میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے کلیکشن کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اتنا زبردست بیان دیا ہے کہ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔
سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ ہے. اگر کچھ نقصان ہوا ہے ہم اللہ کو اپنے رب کو راضی کرے، اروٹھے رب کو منائیں. اور یہ بھی کہا عام جنتا سے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کو پہلے سے اچھا گھر بنا کر دیا جائے گا. جو جانیں چلی گئی وہ تو ہم واپس لا کر نہیں دے سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ بہترین انداز میں کریں گے. یہاں تک کہ کہہ دیا کہ کسی کا ایک پیڑ، کسی کا ایک درخت اگر اس زلزلے میں گرا ہے، تباہ ہوا ہے، تو اس کو 10 اور 100 درخت لگا کر دیے جائیں گے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. اور ترکیہ کی قوم ہی ایسی ہمدردی والی قوم ہے اور ایسی ہی جذباتی قوم ہے. انشاءاللہ ترک اور ترکیہ بہت جلد اپنے قدموں پر دوبارہ پورے پاور اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی اس کی مدد کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. آئیے ناظرین، راکھی ساونت جسے ڈرامہ کوئین یا ڈرامہ گرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، راکھی ساونت اور اس کے شوہر عادل خان کے جو ڈرامے ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اسلام اور مسلمان بھی بڑے ناراض ہوئے ہیں، اور اسلام کا بھی گویا کہ مذاق بنا ہے، قرآن کا بھی مذاق بنا ہے. ہم نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن چلیے آئیے خبر آ رہی کہ اب یہ ڈرامہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا، کیونکہ راکھی ساونت نے اپنے شوہر عادل خان کو گرفتار کروا دیا، جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیا. انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے گھر آیا تھا، جہاں اوشیوارا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیونکہ میں نے اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے اور ابھی بھی میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں. اور روتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ناٹک نہیں بلکہ اس شخص نے یعنی عادل خان نے میری زندگی خراب کر دی، مجھے مارا، پیسے لیے اور پھر دھوکہ دیا. تو خیر کچھ بھی ہو، راکھی ساونت کا ڈرامہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی 3 دن پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اتر پردیش میں بڑی اہم میٹنگ ہوئی. حالیہ اجلاس میں بورڈ کے لکھنؤ میں ہوئے حالیہ اجلاس میں خواتین کے مساجد میں داخلے پر بحث کی گئی اور مساجد میں خواتین کے داخلے کی حمایت کی گئی. اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ اسلام خواتین کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کرتا مگر مرد اور عورتوں کے اختلاط کی اجازت نہیں دیتا. جو لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی مرد اور عورتیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ گمراہ کر رہے ہیں. وہاں پر بھی عورتوں اور مردوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے مگر اختلاط کی، ایک ساتھ مل کر کھڑے رہنے کی، آزو بازو بغل گیر ہونے کی اجازت وہاں پر بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے زبردست انداز میں ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضبوط لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے. میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ متفقہ مسلمانوں کا ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح سے ہماری نمائندگی کرتا ہے. ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بورڈ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین. آئیے ناظرین، عثمان آباد سے عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں، عثمان آباد میں عرس کی تقریب کے دوران ایک سانڈ گھس گیا. بھگدڑ میں 14 عقیدت مند زخمی ہوئے ہیں لیکن فی الحال سبوں کی حالت مستحکم ہیں. جی ہاں، یہ واقعہ جمعرات کی صبح کا بتایا جا رہا ہے. عثمان آباد شہر میں درگاہ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مذہبی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا. درگاہ کے قریب لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی. اسی دوران ایک سانڈ بے قابو ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا اور 14 عقیدت مند بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں. ان کا علاج اسپتال میں جاری ہے. آئیے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور عالم اسلام کی ایک علمی، دینی، مشہور معروف شخصیت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی، نیو ایجوکیشن پالیسی ہماری اگلی نسلوں کو ہندو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدرسہ نور العلوم شیشو دربھنگا میں کثیر تعداد میں موجود علماء اور دانشوران اور طلباء کے درمیان خطاب فرما رہے تھے. یہ تقریب حفظ قرآن کی تقریب تھی جس میں مولانا رحمانی نے کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہاں 800 سال سے زیادہ مسلمان بڑے پیار، محبت، ایکتا، امن، شانتتا کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے یہ شرارتی پالیسی ہے جس میں ہماری اگلی نسلوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے گزشتہ کل بھی میں
نے اپنے انہی بڑوں کی بات سامنے رکھتے ہوئے کہا مسلمانوں سے کہ اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کرو۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی سیاسی ہلچل کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں شیوسینا کا بڑا ترجمان پیپر ہے، بڑا پیپر ہے سامنا۔ سامنا میں ایک ہیڈ لائن آ گئی اداریے میں، ایڈیٹوریل کالم میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ مہا وکاس اگاڑی کی جو حکومت گری ہے مہاراشٹر میں، اس کی وجہ مہاراشٹر کے کانگریس کے پردیش ادھیکش نانا پٹولے ہیں۔ بس سامنا کی اس ہیڈنگ نے سیاسی ہنگامہ تیز کر دیا اور کانگریس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر میں فی الحال نانا پٹولے اور بالا صاحب تھورات کے درمیان وواد چل رہا ہے۔ اسی درمیان سامنا کی اس ہیڈ لائن نے پھر سیاسی ہنگامہ اور بحث تیز کر دیا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔